بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آج کل لوگوں سے گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ بد نظری ہو جاتی ہے، جھوٹ ہو جاتا ہے، دھوکہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں روٹین میں، کیونکہ آج کل ماحول اس طرح کا ہو گیا اور لوگ اس چیز کی پرواہ بھی نہیں کرتے کہ جی ہم سے گناہ ہو جائے گا یا ہم سے گناہ ہو گیا تو ہم کیا کریں۔ لوگوں کو اس چیز کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، گناہ کرنے کے بعد بھی لوگ جو ہے نا بہت ریلیکس گھوم رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا جو ہے نا لمحہ فکری ہے ہر انسان کے لیے کہ جو گناہ کرتا ہے اس کے بعد پھر اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، فکر نہیں ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے نا گناہ کر کے انسان توبہ کر لیتا ہے، اس کو شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے کہ مجھ سے غلط کام ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد جو ہے نا ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے نا وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ شریعت میں کثرت سے توبہ کرنے کا حکم، کہ شریعت نے ہمیں حکم دیا کہ زیادہ سے زیادہ توبہ کریں۔ اب اس کے بارے میں احادیث ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، پوری ویڈیو ضرور سنیے گا تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے نا اس چیز کا احساس ہو کہ اگر انسان ہے گناہ ہو جاتا ہے، اس پہ کوئی اشکال نہیں ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی انسان یہ کہے نہیں میں تو معصوم ہوں، معصوم کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ انسان کو یہ ضرور فکر ہونی چاہیے کہ یار مجھ سے گناہ ہوا ہے تو میں توبہ ضرور کروں اللہ تعالیٰ سے۔ اسلاف کا یہ حال تھا کہ وہ دن رات میں کثرت سے استغفار کرتے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو یقین ہوتا کہ وہ گناہ سے اپنے کسی خیال بلکہ عبادات میں بھی نہیں بچ سکتے اور خشوع کی کمی پر استغفار کرتے۔ علامہ شعرانی فرماتے ہیں کہ صوفیہ سلف کا بھی یہی طریقہ تھا، برخلاف ہمارے زمانے کے صوفیہ کے، بلکہ بعض صوفیہ سے ہم نے بیان تک سنا ہے، کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم ایسی قوم میں سے ہیں جس کا کوئی گناہ نہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کیوں کر؟ انہوں نے کہا کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ فاعل رب العزت ہے اور نہ کہ ہم۔ تو میں نے ان سے کہا تجھے توبہ استغفار کرنا واجب ہے کیونکہ تو نے تو شریعت کے تمام ارکان اور حدود گرا دیے ہیں۔ باخدا اگر میں بادشاہ ہوتا تو لوگوں کی گردن اڑا دیتا، کیونکہ تمام انبیاء کرام اور اکابر وقت اس بات کے قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے افعال کے خالق ہیں، مگر توبہ استغفار کرتے اور روتے یہاں تک کہ ان کے آنسوؤں سے گھاس پیدا ہو جاتی۔ یعنی اتنا زیادہ جو ہے نا روتے تھے اور توبہ استغفار کرتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا دن میں 70 دفعہ استغفار کرتے تھے۔ اب نبی تو معصوم عن الخطا ہے، یعنی نبی تو سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، پھر بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہ اس لیے نہیں کرتے کہ گناہ ہوتے تھے، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اور تسبیحات اور استغفار اپنے آپ کا اللہ کے اور قریب کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو میں تمہارے مرض کی اور ان کے علاج کے بارے میں بتاتا ہوں۔ مرض تو گناہ ہے اور علاج جو ہے وہ استغفار ہے۔ رابعہ بصری فرماتی ہیں کہ ہمارا استغفار بھی استغفار کا محتاج ہے کیونکہ اس میں سچائی نہیں، یعنی ہمارا تو استغفار بھی ہم ایسے کرتے ہیں کہ جس میں لاپرواہی ہوتی ہے اور سچائی نہیں ہوتی، مینس کہ استغفار کرنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ہم آئندہ وہ چیز نہیں کریں گے، لیکن ہم تو پھر دوبارہ وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہماری اس میں سچائی نہیں ہوتی۔ اچھا، ابو جواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی گناہ کر کے ہمیشہ نادم رہتا ہے یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس وقت شیطان کہتا ہے کہ کاش میں اس سے گناہ نہ کرواتا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ہمسائے کے پاس گیا، وہ بیمار تھا اور گناہ گار تھا، تو میں نے کہا اے دوست تو اللہ سے توبہ کر، شاید تجھے شفا حاصل ہو جائے۔ وہ رو پڑا، تو میں نے گھر کے ایک کونے سے حاطف غیبی کو کہتے سنا کہ اگر اس کا وعدہ تیرے وعدے جیسا ہے تو فائدہ نہیں، کیونکہ تو نے اکثر وعدہ کیا لیکن ہم نے تجھے جھوٹا ہی دیکھا۔ راوی کہتا ہے کہ اس وقت مالک بن دینار پر غشی طاری ہو گئی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ تو اس شخص کی نسبت کیا کہتے ہو جو توبہ کرے اور توڑ دے، پھر کرے اور توڑ دے، اسی طرح کرتا رہے۔ آپ نے فرمایا میں اسے مومن خیال کروں گا کیونکہ یہ کام مومن ہی کر سکتا ہے، کہ اگر گناہ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر توبہ استغفار کرتا ہے، ندامت ہوتی ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے پھر دوبارہ استغفار توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، ندامت۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو جو ہے مومن، لیکن بشرطے کہ توبہ تو کرو نا، لیکن آج کل تو لوگ گناہ کر کے ہر چیز کر کے تو فکر ہی نہیں ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، تمام کھلتے اور بند ہوتے ہیں، مگر توبہ کے دروازے پر فرشتہ ہے جو اسے بند نہیں ہونے دیتا، بس التجا کرو اور نا امید نہ ہو۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ تائبوں کی ہم نشینی کرو کیونکہ وہ بہت نرم دل ہوتے ہیں، یعنی جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یعنی جو استغفار کرے وہ اصرار کرنے والا نہیں ہوتا، خواہ دن میں 70 سے زیادہ بار گناہ کی طرف لوٹے، اللہ تعالیٰ اور آخرت کے خوف سے نکلا ہو، ایک آنسو جہنم کی بڑی سے بڑی آگ بجھا دے گا، یعنی اللہ کی خوف سے ندامت میں استغفار میں ایک آنسو بھی نکل گیا تو بڑی سے بڑی آگ کو بھی بجھا دے گا۔ امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد
میرے روایت ہے حضرت حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام امین تشریف لائے تو وہاں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے رو رہا تھا۔ جبرائیل امین نے فرمایا انسان کے تمام اعمال کا تو وزن ہوگا مگر اللہ اور آخرت کے خوف سے رونا ایسا عمل ہے جس کو تولا نہ جائے، بلکہ ایک آنسو بھی جہنم کی بڑی سے بڑی آگ کو بجھا دے گا۔ دیکھو صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کے خوف میں ایک آنسو بہا دینا۔ توبہ کا دروازہ۔ حضرت صفوان بن اسال مرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ جانب مغرب ایک دروازہ ہے، مغرب کی جانب ایک دروازہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لیے بنایا ہے۔ اس کا عرض 70 سال یا 40 سال کی مسافت کے برابر ہے، 70 یا 40 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سورج مغرب کی طرف سے طلوع کرے گا یہ دروازہ اس وقت تک کھلا رہے گا، یعنی قیامت تک یہ دروازہ کھلا ہے۔ جب سورج جو ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا تب تک تو کھلا ہوا ہے دروازہ۔ رات دن توبہ کا انتظار۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ کا انتظار رہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بندے کے گناہ معاف کر دیے جائیں، اسی لیے مختلف اعمال سے اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کر دیتے ہیں، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں حضرت حسن بصری روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کو زمین پر اتارا تو کہنے لگا کہ تیری عزت کی قسم میں ابن آدم کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ اس کی روح بدن سے الگ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم ہے کہ میں اپنے بندے سے توبہ کو نہ روکوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا۔ اب کتنی بڑی آسانی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چھوڑ دی ہے کہ جب تک انسان تو گناہ کرتا رہے گا، ساری زندگی کرتا رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا کہ جب انسان توبہ کرے گا میں اس کی مغفرت کرتا رہوں گا۔ جب توبہ کرے گا، گناہ کیا، توبہ کیا، میں نے اس کو معاف کر دیا، گناہ کیا، توبہ کیا، میں نے معاف کر دیا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ گناہ پر اصرار نہ کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک بندہ گناہ کرتا رہتا ہے اور پھر کہتا ہے اے میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیوں نہیں، کہ یہ شخص جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے جو اگر چاہے تو مجھے معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا بھی دے سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ کچھ عرصے بعد پھر گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ استغفار کرتا ہے اور اسی طرح ہر دفعہ گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے کہ یہ جانتا ہے کہ میرا رب ہے جو معاف بھی کر سکتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور وہ ایسا ہے کہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور تمام گناہ معاف فرماتا ہے اور وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ البتہ عقل مند کے لیے مناسب ہے کہ وہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھے اور کسی گناہ پر اصرار نہ کرے۔ گناہ سے بچنا چاہیے، اگر بالفرض ہو جائے تو توبہ کر لینی چاہیے، لیکن ایسا نہیں دماغ میں رکھے کہ یار گناہ ہو جائے گا تو میں تو معافی مانگ لوں گا، کوئی بات نہیں، چلو گناہ کر لیتے ہیں، یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ توبہ کے بارے میں ایک عجیب سچی حکایت۔ حضرت عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کے قاتل وحشی نے مکہ سے حضور کی خدمت عالیہ میں خط لکھا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں مگر میرے لیے قرآن کی آیت رکاوٹ ہے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، یہ والی آیت۔ ترجمہ، وہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش نہیں کرتے، یعنی عبادت نہیں کرتے، اور جس شخص کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اس کو قتل نہیں کرتے، مگر اس کو جس کا قتل کرنا درست ہے اور وہ زنا بھی نہیں کرتے، اور جو شخص ایسا کام کرے گا تو اس کو سزا سے سابقہ پڑے گا، یعنی اس کو سزا ملے گی۔ اور میں نے یہ تینوں کام کیے ہیں، کیا میرے لیے بھی توبہ ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گناہوں کی جگہ نیکی عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ نے فری فنڈ میں ہمارے لیے رکھی ہیں۔ آپ نے یہ آیت وحشی کو لکھ کر بھیجی، انہوں نے پھر لکھا کہ آیت میں عمل صالح کی شرط ہے اور کیا معلوم میں عمل کر سکوں یا نہیں، اس پر پھر آیت نازل ہوئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشیں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کے سوا جتنے گناہ جس کو چاہے بخش دے گا، یعنی شرک جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، باقی اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس کو معاف فرما دیں گے۔ آپ نے یہ آیت بھیجی تو انہوں نے پھر یہ لکھا کہ اس میں بھی شرط ہے، نامعلوم میری مغفرت بھی چاہیں گے کہ نہیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ توبہ کرنے کا طریقہ اور شرطیں۔ اسلاف فرماتے ہیں کہ گناہ دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو بندہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے، اور ایک وہ جو بندہ اور دوسرے بندوں کے درمیان ہے، یعنی ایک گناہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک وہ جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلے قسم کے گناہ کی توبہ زبان سے استغفار کرنا اور دلی ندامت کا اظہار کرنا اور آئندہ کے لیے اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم ہے۔ جو انفرادی ہے، یعنی اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، تو وہ تو دوبارہ نہ کرنے کا انسان جو ہے وہ ارادہ کر لے اور توبہ کر لے، تو اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ البتہ اگر فرائض چھوٹے ہوں تو اتنی توبہ کافی نہیں ہے جب تک ان کو قضا نہ کرے، یعنی اگر کسی نے نمازیں چھوڑی ہیں تو اس کی قضا کرنی پڑے گی۔
اور ندامت کا اظہار و استغفار نہ کرے. اور دوسرے قسم کے گناہ کی توبہ یہ ہے کہ جب صاحب حق کا حق ادا کرے یا اسے راضی کرے کہ وہ اس کو معاف کر دے. یہ 2 قسم کے گناہ ہیں. تو اس میں سے جو اگر تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کا ہے تو فرائض جو ہیں اس کو پورے کرے گا، پھر معافی ہے، اس کے بغیر معافی نہیں. یعنی زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور نمازیں ہیں، ٹھیک ہے نا. حج و عمرہ فرض ہے لیکن جب آپ صاحب استطاعت ہو تو ٹھیک ہے. اور اگر جو دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلق معاملات ہیں اس کے اندر گناہ ہوئے تو وہ جب تک ان سے معافی نہیں مانگے گا گناہ معاف نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں معاف کرنا، لیکن ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ہم اپنے آپ کو معاف کروانا. اصل مسئلہ یہ ہے. تو یہ کچھ شرائط تھیں، کچھ چیزیں تھیں توبہ سے ریلیٹڈ، استغفار سے ریلیٹڈ. تو کسی سے بھی گناہ ہو جائے، کبھی بھی گناہ ہو جائے، اسی وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں. مت سوچیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے کہ نہیں کریں گے، مت سوچیں گے. اسی وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے معافی مانگے، میں اس کو معاف کروں. لیکن انسان اتنا بے حس کہہ سکتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد اس کو یہ فیل ہی نہیں ہوتا میں نے گناہ کیا، اور وہ جو ہے گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے. جب بھی اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ دین سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہر چیز سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اسلام بھی چھوڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ اور استغفار کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی توفیق